فی جہنم مثوی للکافرین۔ محترم بزرگ و نوجوان بھائیوں، آج الحمدللہ 24 پارے مکمل ہوئے جس میں ہم نے سورہ زمر، حامیم، مومن، حامیم، سجدہ کی تلاوت سنی۔ جیسا میں نے شروع میں آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب اپنے رب کے پاس جھگڑنے والے ہو۔ انک میت وانہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پانے والے ہیں، اللہ سے جا کر ملنے والے ہیں، اور آپ کے دشمن ہو یا ماننے والے ہو، سب کے سب مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ ان دو آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا بنی مفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، صحابہ نے جواب دیا اپنے انداز میں کہ اللہ کے رسول، ہم تو غریب مفلس اس کو مانتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ درہم دینار دولت نہ ہو، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو غریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس غریب کے بارے میں، اس مفلس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو اس مفلس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کی جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ کی خوب عبادت کرنے والا، خوب نمازیں پڑھنے والا، پنج وقتہ نمازوں کی پابند، تہجد گزار، چاشت اشراق اوابین کا پڑھنے والا، عمروں پہ عمرے اور حج پہ حج کرنے والا، اللہ کی خوب عبادت کرنے والا، ڈھیروں نیکیاں پہاڑوں کی جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو سیدھا جنت میں جانے والا ہے، کیا نیک آدمی آیا ہے، کیا نیکیاں ہیں اس کے ساتھ۔ اگر اس کا حساب کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے میرے تو تمام حقوق ادا کیا، میری تمام عبادتیں تو نے کیا، لیکن حقوق العباد تیرے ذمہ باقی ہے، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کو مارا، کسی کے پیسے لے کے ادھار لے کے ادا نہیں کیا، لون لے کے پٹایا نہیں، قرضے لے کے ختم کر لیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ماں باپ کی خدمتیں نہیں کی، بھائی بہنوں کے حصے اور حقوق ادا نہیں کیے۔ میرے بندے اگر تم میرے حقوق میں کمی کوتاہی کرتا تو میں بخش دیتا تھا تجھے، میں تو غفار ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں ہے، میرے بندوں کے حقوق میں تم نے کوتاہی کی، جا میرے بندوں سے معاف کرا گیا یا ادا کر کیا۔ اب ادا تو کر سکتے ہیں، ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے کرنسی بدل جاتی ہے، اس عالم سے عالم آخرت میں جائیں گے بندہ بدل جائے گا۔ اب وہاں حقوق ادا کرنے کی ایک ہی صورت رہے گی کہ حقوق حقدار آئیں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور اس نیک آدمی کی نیکیاں ان کے حقوق کے وقت ان کو دے دی جائے۔ بات یہ کہنا جس کے ہم باقی ہیں آؤ اور اس کے بدلے میں نیکیاں لے کر جاؤ۔ 10 روپئے اگر کسی سے ہم نے ادھار کیے اور ادا نہیں کیے، 10 نیکیاں لینے پڑیں گی، ایک ایک نیکی گنتی ہوگی پڑھنے میں، نیکیوں کے پڑھنے سے ایک نیکی اٹھائی گئی، نیکیوں کا پڑھا اٹھ گیا، جہنم میں لانا پڑے گا۔ ایک ایک نیکی وہاں گنتی ہے اور وہاں ان کے حقوق کے وقت نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائے گی۔ حقدار آتے رہیں گے، بڑا ظالم تھا، حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرتا تھا، اب تمام حقوق حقداروں کے گناہ اس کے سر ڈال دیں گے اور ان کو چھٹی ہو جائے گی، اور آخر میں یہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، یہ ہے آپس کے جھگڑے جو وہاں چھپائیں گے۔ یہاں تک ملتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا دنیا میں۔ اللہ ہم دونوں بکریوں کو جمع کریں گے اور بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے اور پھر اس سے کہیں گے تو اپنا بدلہ لیں گے، اور وہ سینگ کو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ آئیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے لیں گی۔ تمام جانوروں کے آپس میں مظالم کے حقوق ادا کروا کر اللہ کا ان جانوروں سے کہیں گے کہ تم سب مٹی بن جاؤ، اور پورے کے پورے جانور مٹی بن جائیں گے، ان کے لیے دوزخ میں جنت ہے۔ یہ ماجرا، یہ ماحول دیکھ کر کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا یہ ماحول دیکھ کے کاش کہ آج میں بھی جانور
پر روکا مٹی بن جاتا ہے. پہلا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق 24 پارے کی پہلی آیت پہلی رکعت ہم نے سنے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بولے اور بولے کہ ہے قرآن ہے اللہ نے بولے کہاں بولے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویڈیو چل رہی کلپس چل رہی جو نئے نئے طریقے آپ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ایسا ہے. کہاں فرمایا بھائی 31واں پارہ کو نہیں آئے گا کوئی. اللہ نے نہیں فرمایا بس اللہ کی طرف منسوخ کر دیا. وہ ویڈیو چل رہی وہ کلپ چل رہی بہت اچھا لگ رہا اس کو فارورڈ کر رہے شیئر کر رہے آگے بڑھا دے اور جھوٹ کو اللہ پر جھوٹ کو ہم آگے بڑھانے میں معاون بن. سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اللہ نے کہا کہاں کہا کون سے بارے میں کہا. یہاں تک کہ رسول نے کہا نبی نے کہا حضور نے فرمایا کہاں فرمایا کون سی حدیث کی کتاب میں ہے کچھ بھی نہیں معلوم. بس اس کو لگے فارورڈ کر. یہ دشمنوں کی سازش. اس سے بچنا چاہیے. بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی آگے نہیں بڑھانا چاہیے نہ ماننا چاہیے. تحقیق ضروری ہے. ریفرنس ماننا چاہیے سامنے والے سے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظالم بن جائیں گے اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ارتکاب کے اعتبار سے. اس کے بعد اللہ نے عزت نے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. اس آیت کا شاید نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضور اے محمد. وہ تو حضور نہیں مانتے. اے محمد تم ہمارے بتوں کو برا بنا کہتے ہو کہ بات نہیں کرتے سنتے نہیں نفع کے مالک نہیں نقصان کے مالک نہیں بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ کھاتے نہ پیتے نہ بات کرتے نہ جواب دیتے نہ وہ بولتے. یہ تم ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتے ہو بے ادبی کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بتوں کو غصہ آ جائے اور وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے. اس طرح ڈر کے رہنا. حضرت کی پھٹکار پڑے گی. یہ جملہ سنیے آپ کی. آپ آج یہ جملہ آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ حضرت کی پھٹکار پڑے گی. اگر تم یہ درگاہوں کو نہیں مانیں گے یا اولیاء کو نہیں مانیں گے یہ منتیں نہیں کریں گے یہ کلبیاں نہیں کریں گے یہ اصحاب قبور سے مانگیں گے نہیں بلکہ اصحاب قبور کی بے عزتی کریں گے تو حضرت کی پھٹکار پڑے گی. کچھ بھی ہو جائے گا. یہ کافروں کا ڈر آج ہمیں اپنوں کی طرف سے مل رہا ہے. کافر اس طرح حضور کو ڈراتے تھے کہ ہمارے بتوں کا کروڑ ظاہر ہوگا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے. ہمارے بتوں کو غصہ آئے گا تو تمہارا کچھ بھی ڈال دیں گے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. وہ اللہ کے علاوہ تمہیں دوسروں سے ڈرا رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ نے کہا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ارے ساری دنیا ڈرا رہی ہو ساری دنیا ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو اور ہمیں دھمکا رہی ہو ہمیں ڈرا رہی ہو. اگر ہم اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کئی دفعہ اس لیے ہمیں ایسا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی چیز نہ ڈرائے. اور ایک بات یاد رکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس کو کوئی چیز نہیں ڈراتی اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا یخوفہ کل شیء. ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. قدم قدم پہ ڈر رہتا اس کو. کہیں جا رہا ہے بلی سامنے سے آ گیا ڈر گیا. اب بلی سامنے سے آگے آ گئی میرا کام نہیں ہوگا. کہا جا رہے اس نے ٹوک کیا آگے ٹوک دی تو کہے تو کچھ بیچ میں نہیں بولنا. قدم قدم پہ ڈر کے ساتھ قوم کے ساتھ جیے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت میں فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورۃ زمر 24 آیت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. میرے ان بندوں سے کہہ دو جو گنہگار ہیں. میرے ان بندوں سے کہہ دو جو سیاکار ہیں. میرے ان بندوں سے کہہ دو بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ظلم کرنے والے گناہ کرنے والے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا. اس آیت کے نازل ہونے کے سے پہلے
کچھ لوگ جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن بڑے موسٹ وانٹیڈ مجرم تھے، گنہگار تھے، بہت گناہ کیے، بہت ظلم کیے تھے انہوں نے حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضور ہم آپ پر ایمان تو لانے کے لیکن ہم تو بہت ظالم ہیں، بہت گناہ کرے، ہم نے بہت لوٹ مار مچائی، بہت زنا کرے، بہت قتل کرے، کیا یہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اسلام لانے کے بعد؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیارے پیغمبر میں ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور اسلام یہدی کو آ کر قبل ہو، اسلام لانے کے بعد پچھلے پہلے کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی توبہ سے پہلے کے گناہ توبہ کے بعد اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن مغفرت ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اللہ گناہ ایسے ہی معاف نہیں کرتے تھے۔ گناہوں کے معاف ہونے کے لیے، مغفرت کے قبول ہونے کے لیے، توبہ کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہوں کا اقرار ہو، ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے نافرمان ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، آئندہ انشاءاللہ ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تینوں شرطیں جب ہوں تب جا کر اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اور اگر حقوق العباد میں ڈنڈے مارے ہوئے ہیں تو تیسری کے ساتھ چوتھی شرط بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق کی کوتاہی کی 3 شرطوں سے توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہم نے مارے ہوئے ہیں، کسی کو ستائے ہوئے ہیں، کسی کا بال ہڑپ کیے ہوئے ہیں، کسی کی بے عزتی کیے تھے، چغلی کیے تھے، غیبت کیے تھے، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے اس بھائی سے معافی تلافی کر لیں، اس کا پتہ کرتے بھائی میں نے تمہارے پیسے میں باقی ہے یہ لے لو، یا میں نے تمہاری بے عزتی کیا، خدا کے واسطے معاف۔ جب تک ہم اس کو راضی نہیں کریں گے، اس پر کیے ہوئے غلط کام کو ہم حلال نہیں کریں گے، تب تک توبہ قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد حامیم صدقہ شروع ہوا، حامیم مومن شروع ہوا، حامیم 2 آ گئے، اور کل انشاءاللہ اور 5 آئے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیثوں میں بیان فرمایا کہ یہ عرائس القرآن ہے، میرے قرآن کی دلہنیں ہیں۔ جس طرح عورتوں میں دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح قرآن میں یہ 7 صورتیں سجی ہوئی ہیں۔ کسی نے ان کو کہا کہ کوئی ایک گارڈن میں باغ میں چل رہا ہے، اور کبھی کبھی پھلدار درخت آ جاتے ہیں، بعد میں رک جاتا ہے، یار بہت اچھے پھل ہیں، رک جائیں گے، پھر اور آگے بڑھتا اور پھلدار درخت آتا ہے۔ ایسے قرآن مجید تو پورا باغ ہے، پھولوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ 7 صورتیں پھلوں سے پھولوں سے بھری بھی زیادہ ہے۔ پہلا یہ 7 صورتیں آپ سنیں گے حامیم سے، یہ پہلی سورت آج ہوئی حامیم مومن۔ سورہ مومن کسے کہتے ہیں؟ سورہ مومن اس لیے کہتے ہیں کہ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ سورہ مومن میں ایک مومن کا تذکرہ ہے، فرعون کے چچیرے بھائی کا تذکرہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے دربار میں گئے، فرعون نے بعض لوگوں سے معاملہ کیا تو وہاں اس ایمان والے نے آ کر بچایا، اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا، اس لیے سورت کا نام سورہ حامیم پڑا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ النصیر۔ یہ 3 آیتیں لگی ہوئی، آپ اس کو زبانی آپ کر لیجیے۔ 24 پارے میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ النصیر۔ یہ 3 آیتیں اور اس کے ساتھ آیت الکرسی۔ اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو عمل اگر کوئی شخص صبح 3 مرتبہ صبح کہہ لے تو شام تک محفوظ رہے گا، اور شام میں کہہ دے صبح تک کی تمام مصیبتوں سے بچا ہے۔ اتنا Z+ سیکورٹی سسٹم ہے، ہم کو تو ہو رہے ہیں، ہم کو قبول ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہی پہلو ہے۔ انشاءاللہ سب کریں گے، جو لوگ کرتے ہوں گے، مجھے ان کی ذات سے امید ہے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ عمل کرتے ہوں گے، اللہ ان کے عمل کو قبول فرمائے، اور جن کو نیا لگا ہو تو انشاءاللہ عمل کی طرح سے اٹھیے۔ یہ سورہ حامیم کی 3 آیتیں، اس کے ساتھ آیت الکرسی، صبح 1 مرتبہ، شام میں 1 مرتبہ، دن بھر رات بھر حفاظت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وقال رجل من آل فرعون، یہ فرعون کا چچزاد بھائی تھا، اور وہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا فرعون کے ظلم سے۔ جب فرعون نے غزانے بنائے تو اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دعوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سمایا جاتا،
مقام میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کافروں نے آپ کو بہت تنگ کیا اور سب نے تنگ کرنا شروع کر دیے، آپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیے، مارنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کہ ایسے آدمی کو دعوت کی بنیاد پر، دین کی دعوت کی بنیاد پر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایسے واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ اب کافروں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ لگتا ہے کہ انتقام ہو گیا۔ اتنی مصیبتیں ہمارے نبی نے، صحابہ نے دین کی دعوت کی خاطر برداشت کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی دعوت کا جذبہ اپنے اندر رکھے۔ ہم تو بہت سستے میں چھوڑ جاتے تھے، نہ ہم نے طائف کی وادی کا سفر کیا، یعنی اگر ہم کہیں گشت کے لیے جا رہے تو ہمارے راستوں میں کانٹے بھی نہیں بچھائے گئے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں پتھروں سے مارا نہیں گیا کہ ہمیں ایسا روک دیا گیا کہ ہم اس روک پر چل رہے ہوں اور دشمنان اسلام کیا، دعوت کے دشمنوں نے یا اسلام کے دشمنوں نے ہم پر پتھر مارا، ہمارا خون بہا۔ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی ہمیں کسی نے تھپڑ مارا دعوت کی بنیاد پر؟ کبھی ہم کو کسی نے کانٹے بچھائے راستے میں؟ کبھی ہمارے جسم پر گندگی ڈالی گئی؟ کبھی کسی نے مار مار کر دماغ کیا کہ ہم ہاتھوں میں گیا؟ یہاں تک مارے ہمارے نبی کو، صحابہ کو لوگوں نے، کافروں نے دین کی بنیاد۔ ارے ہم تو سستے میں چھوٹ جاتے ہیں دین کی دعوت، پھر بھی ہم سے نہیں ہو رہی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم اس کو خاص لوگوں کے لیے سمجھ گئے، حالانکہ کام ہر ایک کا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جو کوئی برائی ہوتا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ نہیں روک سکتا ہاتھ سے تو اپنے زبان سے منع کر دے، زبان سے بھی نہیں منع کر سکتا تو دل میں برا سمجھے کہ غلط ہو رہا ہے۔ وذلك ضعف الایمان، اور اسی پر ہمیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہم ان کے معروف بھی نہیں کر رہے، بھلائی کا حکم نہیں دے رہے، برائی سے نہیں روک رہے، بس دل سے برا سمجھ رہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے جو آج ہمارے دلوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں۔ آگے سورہ حامیم سجدہ، حامیم مومن میں فرعون کا تمام تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد حامیم سجدہ شروع ہوئی، جس میں ہم نے سجدہ بھی کی۔ حامیم سجدہ کی بھی فضیلت یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ کو ہر طریقے سے دعوت کے نام سے روکا، ہر حد کرنے انہوں نے استعمال کر دیے، یہاں تک کہ جب سب تھک کے بیٹھ گئے ایک جگہ پر تو عتبہ بن ربیعہ آیا جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا اور واقعی مشہور بھی تھا۔ یہ جو بولتا لوگ اس کی بات مانتے، جھگڑوں میں اس کو بلاتے، وہ جو بول دیتا سب لوگ اس کی بات مانتے۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، کہا کہ کیا بات ہے، سب سر جوڑ کے بیٹھے، لگتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول کے کام کر کر کے حاکش ہیں، اب تمہارے نہیں چڑھ، میں جاتا ہوں، میں کام کر کے آتا ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، تم تو کچھ کام کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دین کی دعوت سے روک دیں گے تو ہمارا بڑا بھلا ہو جائے گا، جاؤ تم تو بھی کچھ کرو۔ اور سب کو اس سے امید ہوئی اور وہ عتبہ بن ربیعہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ ہیں، اس نے تو نہیں کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کہا کہ حضور نے بولا کیا بولنے کا؟ کہا کہ حضور آپ اگر دنیا میں یا اسلام لے کر دعوت کا کام اس لیے کر رہے کہ آپ کو دولت چاہیے تو پورے مکہ کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے جمع کر کے۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم ابو جہل کو ہٹا دیتے، تم کو سردار بنا دیتے، لیڈرشپ تم کو دے دیتے۔ اگر آپ کو خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو آپ مکے میں جو خوبصورت لڑکی بولو ہم اس سے آپ کا نکاح کرا دیتے۔ تمام لالچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا، بہت اچھے سے بات کیا۔ حضور نے پوری بات چین سے سنی اس کی اور کہا کہ عتبہ تمہاری بات ہو گئی؟ کہا کہ ہاں ہو گئی، یہ میرا آقا ہے، آپ اس پہ غور کرو۔ کہا کہ آپ میری بات سنو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ حامیم سجدہ سنانا شروع کیا۔ وہ عرب تھے، وہ عربی جانتے تھے، قرآن سمجھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے آیتیں پڑھنا شروع کی، حامیم سجدہ کی، اور یہاں تک آپ پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر تم نے اعراض کیا، بات نہیں مانی، دین کی بات نہیں مانی، دعوت کا کام کو آڑے آئے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں جیسے زلزلے اور چیخ قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی تھی کہ تم پر آئے۔ اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد جب حضور پہنچے تو عتبہ نے آپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ محمد بس کیجیے، بس کیجیے، اگر آپ نے بدعا دی تو ہم تو قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح بڑھ جائیں گے، ہلاک۔ اس نے روک دیا اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب واپس اپنے لوگوں میں آیا تو لوگوں نے دیکھ کے سمجھ گئے میاں بہت باتیں کر رہے تھے، میں ایسا کرتا میں ایسا کرتا،
کی باتوں میں زیر ہو کے آ گئے. یہ سورہ حامیم سجدہ ہے. اس کے بعد آخر میں ہم نے سورہ 16 17 18 آیتوں میں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کہا کافروں نے کہ مت سنو اس قرآن کو اور شور شرابہ کرو تاکہ لوگ بھی اس کو نہ سن سکے شاید کہ تم آگے بڑھ جائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مکہ کفار آ جاتے اور کہتے تھے قرآن کھولنے مت سنو, کسی کو باہر سے آنے والے کو سننے بھی مت دو. آج بھی اللہ حفاظت فرمائے, ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ قرآن کے خلاف, قرآن کی تفسیر کے خلاف ہیں. کسی خاص طبقے کا کام سمجھتے اس کو, ہمارا کام نہیں ہے, دوسروں کا کام ہے, وہ طبقے کا کام ہے, وہ جماعت کا کام ہے, ہماری جماعت کا کام. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے, ہم اس سے دور ہیں, تفسیر سے دور ہے. تفسیر کرنے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, تفسیر کا کام آگے نہیں بڑھنے دیتے, بڑی بری بات. حالانکہ ہمارا اکابرین, ہمارے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ تفسیر کا رواج ہونا چاہیے, ہر مسجد میں درس قرآن کی معمول ہونی چاہیے. کافروں کا قول ہے کہ مت سنو قرآن کو. اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم ایسے ظالموں کو جو قرآن کے دشمن ہیں سخت عذاب دیں گے, دنیا میں بھی آخرت میں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کے بعد وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس. یہ آیت ہم نے سنے کہ کہتے کافر کہ ہے ہمارے رب ہم کو وہ دونوں لوگ دکھا دیجیے جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. نجعلهم تحت أقدامنا, آج ہم کو اپنے پیروں تلے روم دیتے ہیں, انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. جنات میں سے انسان میں سے, لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہونا. اس کے بعد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. اچھے لوگوں کی تعریف ہوئی کہ بے شک جو لوگوں نے ایمان قبول کیا, ان الذين قالوا ربنا الله, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جم گئے, اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے. تتنزل عليهم الملائكة, ایسے ایمان والوں پر, استقامت سے رہنے والوں پر, اپنے کام میں لگے رہنے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ مت ڈرو, مت خوف کھاؤ, بلکہ خوشخبری دو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی ہم تمہارے ذمہ دار ہیں, دوست ہیں, مددگار ہیں, آخرت میں بھی تمہارے مددگار. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, تم کو جنت میں جو دل بولے گا سب ملے گا, اور جو تم چاہو گے سب ملے گا. تنزیل اپنے قبول کریں, اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا, ہم نے یہ آیت آسن, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے, جو دعوت اللہ کا کام کر رہے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہے قرآن, ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں, نماز کی طرف لوگوں کو بلائیں, مسجد کے ماحول میں لوگوں کو بلائیں, کلمے کی دعوت لوگوں کو دے, مسلمان بننے کے لیے لوگوں سے کہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پوری انسانیت پر کریں. دعوت کا لفظ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. دعوت الى اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعوت دیں, جو دعوت کے مستحق ہے ہم کا دعوت دیں. اس کی ضرورت تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر شادی ہے, میرے پاس شادی ہے, میں اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہا ہوں, وہ لینے کے بڑے بھیا میرے بیٹی کی شادی ہے, ان کو دعوت دینے آیا ہوں. دعوت بڑے بھائی کو دیں گے آپ, دعوت کس کو دیں گے آپ؟ جو دور کے ہیں, جو دور کے رشتے دار ہیں, پڑوسی ہیں, انجان ہیں, آپ ان تک پہنچاتے ہیں روپا کاٹ کے, ہمارے پاس شادی ہے, آپ تشریف لائیں. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. اپنوں کو دعوت دی جاتی ہے, اپنوں کی اصلاح ہوتی ہے کہ ہم اپنوں کی اصلاح کریں گے. ہمارا بھائی نماز نہیں چڑھا, نماز پڑھا, بھائی یہ کام کرنا ہے شادی میں, تم کو یہ کرنا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو دعوت نہیں دی جاتی. آپ دعوت دیجیے تو پھر وہ غصہ کرے گا, میرے کو دعوت دیا, میں سمجھتا ہوں. تو دعوت کا پہلو یہ ہے کہ ہم
ہم اللہ کے ان بندوں تک بھی پہنچے جو اللہ سے غافل ہے، دور ہے، بلکہ اللہ کا کام کے دشمن، ہم ان تک اپنی دعوت پہنچائے، اللہ کی دعوت پہنچائے، اور اپنی جان مال کو لگا کر اپنے کیریکٹر، اخلاق اور کردار اور ویوہار کو اچھا بنا کر ایسا پیش کرے کہ غیر بھی کہے کہ ہم کو بھی مسلمان بنا، ہم کو بھی کلمہ پڑھا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت کی، ابو بکر مسلمان ہوئے، عمر نے اسلام قبول کیا، علی نے کلمہ پڑھا، حمزہ مسلمان ہو گئے، خدیجہ نے اسلام قبول کیا، یہ سب تاریخ ہمارے سامنے۔ تو اللہ کی طرف بلانے والی بات سب سے اچھی بات ہے، اور اس دعوت کے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور بات کہی، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی کرتا رہا، خالی دعوت نہ ہو، خالی بولنا نہ ہو، بلکہ عمل بھی ہو۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل پر بھی کھڑا رہے۔ میری میں اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا رہے، خود بھی عمل کرے تو اور دعوت بھی دی۔ اور یہ دونوں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں اللہ نے اور تربیت کی داعیوں کی، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں کوئی بہت بڑا پیر نہیں مان رہا ہوں، میں بہت بڑا نہیں ہوں، میں بہت کام کا نہیں ہوں، بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے دل سے تکبر نکال دے، اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سمجھے، اپنے آپ کو حقیر اور اپنے آپ کو سادہ بنا کر پیش کرے، کوئی بہت بڑا بنا کر پیش کرے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ حضرت علی نے کہا کہ عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ اس کو یہ امید تھی کہ علی ہی کا نمبر فرسٹ ہے۔ اس نے اپنے اپنا تعریف سمجھا عائشہ نے کہا کہ مردوں میں کون ہے حضور کو سب سے زیادہ پیارا؟ کہا کہ ان کے ابا ابو بکر، وہ بہت جگری دوست تھے حضور کی، حضور کو سب سے زیادہ مردوں میں پسند ابو بکر۔ پھر ان کے بیٹے نے کہا کہ حضور ابو جان پھر تو آپ ہی ہوں گے حضور کو سب سے زیادہ پسند۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ کام تھا، کہا کہ میں نے بیٹے میں تو سیدھا سادہ مسلمان۔ وقال اننی من المسلمین، انہوں نے یہ کہا۔ بہرحال کہ آئے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں، نیک اعمال ہم کرتے رہیں۔ داعی کے لیے تہجد ہتھیار ہے، داعی کے لیے تہجد ہتھیار ہے۔ جو دعوت کے کام میں ہے وہ تہجد جب پڑھیں گے تو ان کی ایک حیبت ہوگی، رعب ہوگا، اور مظلوموں پر ان کا اثر ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ میں تو بہت بڑا نہیں ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، سیدھا سادہ۔ اور ادفع بالتي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، آگے اللہ کہتے ہیں کہ برائی اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتي هي احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کو گفٹ دو، ہدیہ دو۔ کوئی آپ کی برائی کرتا ہے تو آپ اس کی اچھائی بیان کرو۔ کوئی آپ سے لڑتا ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ۔ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا دشمن بھی آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ معاف کرنے کی عادت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہی کسی کی دیتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ عادت انہیں کو ملتی ہے جن کا اللہ کے پاس بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل توفیق عطا فرمائے۔ آج ممکنہ دوسری شب قدر 23ویں شب ہے، آپ اللہ سے درخواست ہے کہ اس میں کہ اللہ کی خوب عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے خاص طور پہ اعلیٰ اسلام کے لیے دعائیں کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں